خلافت و ملوکیت سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ باب نہم، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ان کا کام۔ منصب قضا۔ شاید ابو یوسف رحمہ اللہ بھی اپنے استاد کی طرح اپنی ساری زندگی حکومت سے عدم تعاون ہی کی روش پر گزار دیتے اگر ان کی معاشی حالت کچھ بھی درست ہوتی، لیکن وہ ایک غریب آدمی تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ایک فیاض سرپرست سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ آخر افلاس نے نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ اپنی بیوی کے مکان کا ایک شہتیر تک انہوں نے بیچ ڈالا، اور ان کی ساس نے اس پر انہیں کچھ اس طرح ملامت کی کہ ان کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی۔ یہی سبب تھا جس نے انہیں سرکاری ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 167 ہجری 782 عیسوی میں وہ بغداد گئے، خلیفہ المہدی سے ملے اور اس نے انہیں شرقی بغداد کا قاضی مقرر کر دیا۔ الہادی کے زمانے میں بھی وہ اسی پوزیشن پر رہے۔ پھر جب ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو رفتہ رفتہ خلیفہ پر ان کا اثر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ آخر کار اس نے انہیں تمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاء، چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم ریاست میں یہ منصب قائم ہوا۔ اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ یا اموی اور عباسی سلطنتوں میں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا، اور یہ منصب جس پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ مامور کیے گئے، موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق محض عدالت العالیہ کے حاکم اعلیٰ کا نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے، یعنی وہ مقدمات کے فیصلے کرنے اور ماتحت عدالتوں کے قاضی مقرر کرنے کے اختیارات ہی نہ رکھتے تھے، بلکہ سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی انہی کا کام تھا۔ اس منصب پر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے فائز ہو جانے سے 3 اہم نتائج رونما ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو محض ایک حلقہ درس یا گوشہ تصنیف و تالیف میں بیٹھ کر علمی کام کرنے والوں کی بنسبت بہت زیادہ وسیع دائرہ عمل بہم پہنچ گیا، جہاں اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے معاملات سے براہ راست عملاً سابقہ درپیش تھا۔ اس حیثیت میں انہیں فقہ حنفی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک عملی نظام قانون بنانے کا موقع مل گیا۔ دوسرے یہ کہ تمام ممالک میں قاضیوں کا عزل و نصب چونکہ انہی سے متعلق تھا، اس لیے حنفی مدرسہ قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ مملکت کے بیشتر علاقوں میں قاضی مقرر ہوئے، اور ان کے ذریعے سے فقہ حنفی آپ سے آپ ملک کا قانون بن گیا۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے اپنے زبردست اخلاقی اور علمی اثر سے مسلم مملکت کو، جو اموی دور سے ایک طرح کی بے آئینی اور بادشاہوں کی مطلق العنانی کے ڈھنگ پر چل رہی تھی، بڑی حد تک آئین کا پابند بنا دیا اور اسے ایک کتاب آئین بھی مرتب کر کے دی، جو خوش قسمتی سے آج بھی کتاب الخراج کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سیرت کی بلندی اور مضبوطی۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس آئینی کتاب پر گفتگو کریں، ایک عام غلط فہمی کو رفع کر دینا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سوانح نگاروں نے ان کے متعلق کچھ ایسی حکایات بیان کی ہیں جسے پڑھ کر آدمی کے سامنے ان کا نقشہ کچھ ایسا آتا ہے کہ گویا وہ بادشاہوں کے خوشامدی اور ان کی خواہشات نفس کے مطابق قانونی ہیلے گھڑنے والے تھے، اور یہی خلفاء کے ہاں ان کے تقرب کا ذریعہ تھا۔ حالانکہ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص خوشامد کے ذریعے سے بادشاہوں کا تقرب حاصل کرے اور ان کی خواہشات کے مطابق شرعی مسائل میں قطر بیونت کرتا رہے،
وہ مقرب چاہے کتنا ہی ہو جائے، بادشاہوں پر اس کا اخلاقی اثر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں جو خلفاء اور ان کے وزراء اور سپہ سالاروں کے ساتھ ان کے برتاؤ کے متعلق ہمیں معتبر تاریخوں میں ملتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ باور کرنا محال ہو جاتا ہے کہ ایک خوشامدی ہیلا ساز کبھی اس رویے کی جرات کر سکتا ہے۔ خلیفہ الہادی کے زمانے میں جبکہ وہ محض شرقی بغداد کے قاضی تھے، انہوں نے ایک مقدمہ میں خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک بوڑھے عیسائی نے خلیفہ کے خلاف ایک باغ کا دعویٰ کیا اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے خلیفہ کے رو در رو ان کی نہ صرف سماعت کی بلکہ خلیفہ سے اس کے دعوے کی تردید میں حلف لیا۔ اس پر بھی ابو یوسف رحمہ اللہ مرتے دم تک افسوس کرتے رہے کہ میں نے خلیفہ کو اس کے برابر کیوں نہ کھڑا کیا۔ ہارون کے وزیر اعظم علی بن عیسیٰ کو انہوں نے ناقابل اعتبار گواہ قرار دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس کو انا عبد الخلیفہ، میں خلیفہ کا غلام ہوں کہتے سنا ہے۔ اگر یہ واقعی غلام ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ خوشامد کی بنا پر جھوٹ کہتا ہے تو ویسے ہی ناقابل اعتبار ہے۔ یہی اخلاقی سزا اسی طرح کی خوشامد پر انہوں نے ہارون کے ایک سپہ سالار کو بھی دی۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ کا بیان ہے کہ وہ ہارون الرشید کے ہاں اس شان سے جاتے تھے کہ سراپردہ کے اندر تک ان کی سواری جاتی تھی، جہاں وزیر اعظم کو بھی پیدل جانا پڑتا تھا اور خلیفہ خود آگے بڑھ کر سلام کی ابتدا کرتا تھا۔ ہارون سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ نے ابو یوسف رحمہ اللہ کو اتنا اونچا مرتبہ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس شخص کو علم کے جس باب میں بھی جانچا کامل پایا، اس کے ساتھ وہ ایک راست رو اور مضبوط سیرت کا آدمی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا آدمی ہو تو لاؤ۔ 182 ہجری اور 798 عیسوی میں جب ان کا انتقال ہوا تو ہارون الرشید خود ان کے جنازے کے ساتھ پیدل گیا، خود نماز جنازہ پڑھائی، اپنے خاندان کے قبرستان میں انہیں دفن کیا اور کہا کہ یہ ایسا حادثہ ہے کہ تمام اہل اسلام کو اس پر ایک دوسرے کو تعزیت دینی چاہیے۔ سب سے بڑی شہادت ہمارے پاس ان کی کتاب الخراج ہے۔ اس کے دیباچے ہی کو دیکھ کر آدمی جان سکتا ہے کہ ایک خوشامدی کسی بادشاہ کو مخاطب کر کے یہ باتیں نہیں لکھ سکتا۔ کتاب الخراج۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کو ہارون الرشید کی ذات میں ایک ایسا خلیفہ ملا تھا جو متضاد صفات کا مجموعہ تھا۔ وہ بیک وقت ایک تند مزاج سپاہی بھی تھا، ایک عیش پسند بادشاہ بھی اور ایک خدا ترس دیندار بھی۔ ابو الفرج اصبہانی اس کی صفت ایک فقرے میں بیان کرتا ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کے موقع پر سب سے زیادہ رونے والا اور غیظ و غضب کے وقت سب سے بڑھ کر ظلم و ستم ڈھانے والا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے کمال فراست و تدبر سے اس کے کمزور پہلوؤں کو چھیڑے بغیر اس کی فطرت کے دینی پہلو کو اپنے علمی و اخلاقی اثر سے متاثر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے خود انہیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ سلطنت کے لیے ایک کتاب آئین مرتب کر دیں تاکہ آئندہ اسی کے مطابق ملک کا انتظام کیا جائے۔ یہی کتاب الخراج کا سبب تالیف تھا، جیسا کہ امام موصوف نے اس کے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ امیر المؤمنین اید اللہ تعالی نے مجھ سے یہ چاہا کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے جن کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان پر ہے۔ انہوں نے کچھ امور کے متعلق سوالات بھی مجھ سے کیے ہیں جن کا وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ان امور میں اس پر عمل درآمد ہو۔ کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے ہارون الرشید کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے جو حوالے دیے ہیں ان کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک
सवान नामा था, जो हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की तरफ से अहम दस्तूरी, कानूनी, इंतज़ामी और बैनुल अक़वामी मसाइल के बारे में मुरतब किया गया था, ताकि वज़ारत कानून से उसका वाज़ेह जवाब हासिल करके मुमलिकत का एक मुस्तकिल ज़ाब्ता बना दिया जाए। किताब के नाम से बज़ाहिर ये धोखा होता है कि सिर्फ़ खराज रेवेन्यू ही इसका मौजू है, लेकिन दरअसल वो मुमलिकत के करीब करीब तमाम मामलात पर से बहस करती है। अब हम इसकी दूसरी तफसीलात को छोड़कर सिर्फ़ इस पहलू से इसके मज़ामीन का जायज़ा लेंगे कि वो मुमलिकत का उसूली तसव्वुर व निज़ाम क्या पेश करती है। खिलाफत राशिदा की तरफ रुजू। सबसे पहली चीज़ जो पूरी किताब को बग़ौर पढ़ने से नुमायाँ तौर पर आदमी के सामने आती है वो ये है कि इमाम अबू यूसुफ़ रहीमहुल्लाह खलीफ़ा को बनी उमैया और बनी अब्बास की कैसरी और किसरी रिवायात से हटाकर हर पहलू से खिलाफत राशिदा की रिवायात के इत्तिबा की तरफ ले जाना चाहते थे। उन्होंने अगरचे कहीं ये नहीं कहा है कि वो अपने पेशरुओं की रिवायात छोड़ दे, लेकिन किसी जगह उन्होंने भूले से भी बनी उमैया तो दरकिनार ख़ुद हारून रशीद के बाप दादा के तर्ज़ अमल और फ़ैसलों को भी नज़ीर की हैसियत से पेश नहीं किया है। हर मामले में वो या तो कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल करते हैं या फिर नज़ायर लाते हैं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और अली रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे हुकूमत से, और बाद के खुलफा में से अगर किसी के आमाल को उन्होंने नज़ीर बनाया है तो वो अल मंसूर या अल मेहदी नहीं बल्कि बनी उमैया के खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहीमहुल्लाह हैं। इसके साफ माना ये थे कि सल्तनत अब्बासिया का ये आईन सल्तनत मुरतब करते वक्त उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के 2.5 साल को मुस्तस्ना करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात से लेकर हारून रशीद के ज़माने तक तकरीबन 132 साल की हुकूमत के पूरे रवाज व तामुल को नज़रअंदाज कर दिया। ये काम अगर किसी हक़ गो फ़कीह ने महज वाज़ो नसीहत के तौर पर बिल्कुल गैर सरकारी हैसियत में किया होता तो इसकी कोई ख़ास अहमियत ना थी, लेकिन ये देखते हुए इसकी बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है कि इसे एक चीफ़ जस्टिस और वज़ीर कानून ने अपनी पूरी सरकारी हैसियत में खलीफा वक्त की सुपुर्द करदा एक खिदमत अंजाम देते हुए किया है। नंबर 1, हुकूमत का तसव्वुर। किताब के आगाज़ ही में वो खलीफा के सामने हुकूमत का जो तसव्वुर पेश करते हैं वो उनके अपने अल्फाज में ये है। ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने जो हम्दो सना का एक ही मुस्तहिक है, आप पर एक बड़े भारी काम का भार डाला है। इसका सवाब सबसे बड़ा और इसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। उसने इस उम्मत की सरबराही आपके सुपुर्द की है और आप शब और रोज़ एक खल्क़े कसीर के लिए तामीर करते हैं। उसने आपको उनका राई बनाया है, उनकी अमामत आपके हवाले की है, इनके ज़रिए आपको आजमाइश में डाला है और उनके मामलात चलाने की ज़िम्मेदारी आपको सौंपती है। जो तामीर खौफ खुदा के सिवा किसी और चीज़ पर की जाए वो कुछ देर नहीं ठहरती कि अल्लाह उसे जड़ से उखाड़ कर उसी तरह गिरा देता है जो उसका बनाने वाला और उस तामीर में इसकी मदद करने वाला हो। राइयों को अपने रब के सामने उसी तरह हिसाब देना है जिस तरह दुनिया में कोई चरवाहा गल्ले के मालिक को हिसाब देता है। टेढ़ी राह ना चलिए कि आपका गल्ला टेढ़ा चलने लगे। तमाम लोगों को खुदा के कानून में यकसा रखिए, खा आपके करीब हो या दूर। कल खुदा के हुजूर आप इस तरह ना हाजिर हों कि आप ज़्यादतियाँ करने वालों में से हों, क्योंकि यौमुद्दीन का हाकिम लोगों के फ़ैसले उनके आमाल की बिना पर करेगा, ना कि मर्तबों की बिना पर। इससे डरिए कि आप अपने गल्ले को ज़ाया करें और गल्ले का मालिक इसका पूरा पूरा बदला आपसे ले। इसके बाद वो पूरी किताब में जगह जगह हारून और रशीद को ये एहसास दिलाते हैं कि वो मुल्क का मालिक नहीं है बल्कि असल मालिक का खलीफा है। अगर वो इमाम आदिल बने तो बेहतरीन अंजाम देखेगा और
امام ظالم بن کر رہے تو بدترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، روح جمہوریت۔ وہ صرف خدا ہی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نقل کیے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرمانروا اور حکام کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق حاصل ہے، اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی، اور اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ قوم آخر کار عذاب عام میں مبتلا ہو جائے۔ فرمانروا میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنے، اس کے تند خو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کو حق ہے کہ رعیت کے جو حقوق فرمانروا پر از روئے شرع عائد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں اس کے سپرد ہیں ان پر اس سے محاسبہ کریں۔ نمبر 3، خلیفہ کے فرائض۔ انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: حدود اللہ کو قائم کرنا، حقداروں کے حقوق ٹھیک ٹھیک تحقیق کر کے ان کو دلوانا، صالح حکمرانوں کے دستور عمل کو جسے ماضی کی ظلم حکومتوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا، ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایت کو تحقیق کے بعد رفع کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے روکنا، خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکساں نافذ کرنا، اور اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے، جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز راستوں سے انہیں خرچ کرنا۔ نمبر 4، مسلم شہریوں کے فرائض۔ دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں: ان کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی سختیوں پر صبر کریں، ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی برتیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور صحیح کاموں میں ان کی مدد کریں۔ نمبر 5، بیت المال۔ بیت المال کو وہ بادشاہ کی ملکیت کے بجائے خدا اور خلق کی امانت قرار دیتے ہیں، اور خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ اقوال سناتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ایسی ہے جیسے ولی یتیم کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وہ غنی ہو تو اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق مال یتیم میں سے کچھ نہ لینا چاہیے، اور فی سبیل اللہ اس کی جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف طریقہ سے اتنا حق الخدمت لینا چاہیے جسے ہر شخص جائز تسلیم کرے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ جز رسی برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفے کے قاضی، امیر اور افضل مالگزاری مقرر کرتے ہوئے تینوں کے خاندان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک بکری دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس زمین سے روز ایک بکری افسروں کے لیے لی جائے تو وہ جلدی برباد ہو جائے گی۔ وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکام کو سرکاری مال اور ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے۔ نمبر 6، ضرب محاصل کے اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: لوگوں کے صرف زائد از ضرورت اموال پر ٹیکس عائد کیا جائے، ان کی رضامندی سے ان پر بار ڈالا جائے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے،
مالداروں سے لیا جائے اور غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے۔ محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعین میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت لوگوں کا خون نہ چوس لے۔ تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے۔ ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے محاصل کے سوا کسی قسم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے اور نہ مالکان زمین یا اپنے عاملوں کو لینے دے۔ جو ذمہ مسلمان ہو جائیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے عامل کو عوام کے سامنے ہدایات دیتے ہوئے تو یہ کہا کہ ان سے پورا خراج وصول کرنا اور ذرا رعایت نہ کرنا، مگر علیحدگی میں بلا کر اسے سخت ہدایت کی کہ خبردار کسی کو مار پیٹ کر یا دھوپ میں کھڑا کر کے خراج وصول نہ کرنا، اور نہ ایسی سختی کرنا کہ وہ سرکاری واجبات ادا کرنے کے لیے اپنے کپڑے یا برتن یا جانور بیچ ڈالنے پر مجبور ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ کہ وہ اپنے افسران بندوبست پر جرح کر کے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاشتکاروں پر مال گزاری تشخیص کرنے میں ان کی کمر توڑ دینے سے اجتناب کیا گیا ہے۔ اور جب کسی علاقے کے محاصل آتے تو عوام کے نمائندوں کو بلا کر گواہیاں لی جاتی تھیں کہ کسی مسلمان یا ذمہ مزارع پر ظلم ڈھا کر تحصیل نہیں کی گئی ہے۔ نمبر 7، غیر مسلم رعایا کے حقوق۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 3 اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو عہد بھی ان سے کیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے۔ نمبر 2، مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ اور نمبر 3، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مال گزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مسکین، اندھے، بوڑھے، راہب، عبادت گاہوں کے کارکن، عورتیں اور بچے جزیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ ذمیوں کے اموال اور مواشی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے میں مار پیٹ اور جسمانی ایذا سے کام لینا جائز نہیں۔ عدم ادائیگی کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ صرف قید کیا جا سکتا ہے۔ مقرر جزیہ سے زائد کوئی چیز ان سے وصول کرنا حرام ہے، اور معذور و محتاج ذمیوں کی پرورش حکومت کے خزانے سے کی جانی چاہیے۔ وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات ہارون الرشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا خود سلطنت کے لیے مفید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی برتاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار و خیرخواہ ہو گئے تھے۔ نمبر 8، زمین کا بندوبست۔ زمین کے بندوبست کے سلسلہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ زمینداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مال گزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیندار مقرر کر بٹھا دیتی ہے اور اسے عملاً یہ اختیار دیتی ہے کہ حکومت کا لگان ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ جس طرح چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رعیت پر سخت ظلم ہے اور ملک کی بربادی کا موجب ہے، اور حکومت کا یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ ازروئے قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو۔ من مانے طریقے پر لوگوں کی ملکیتیں چھین کر دوسروں کو عطا کر دینا ان کے نزدیک ڈاکہ مار بخشش کرنے کا ہم معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطیے صرف اس صورت میں جائز ہیں جبکہ غیر آباد اور غیر مملوکہ
زمینیں یا لاوارث متروکہ اراضی آباد کاری کی اغراض کے لیے یا حقیقی اجتماعی خدمات کے سلسلے میں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں، اور اس طرح کا عطیہ بھی جس شخص کو دیا جائے وہ اگر 3 سال اس کو آباد نہ کرے تو اس سے واپس لیا جانا چاہیے۔ نمبر 9، ظلم و ستم کا انسداد۔ پھر وہ ہارون الرشید کو کہتے ہیں کہ ظلم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ صالح، متدین اور خدا ترس لوگوں کو اپنی حکومت کے کاموں میں استعمال کریں، جن لوگوں کو بھی سرکاری خدمات کے لیے چنا جائے ان کی اہلیت کے ساتھ ان کے اخلاق کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا جائے، اور پھر ان کے پیچھے قابل اعتماد مخبر لگا دیے جائیں تاکہ اگر وہ بگڑیں اور ظلم و ستم یا خیانت کرنے لگیں تو بروقت خلیفہ کو ان کے اعمال کا حال معلوم ہو جائے اور ان سے محاسبہ کیا جا سکے۔ وہ ہارون سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایات سننی چاہیے۔ اگر وہ مہینے میں 1 دن بھی اجلاس عام کرے جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کر سکے اور حکومت کے افسر جان لیں کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے افعال کی اطلاعات پہنچ سکتی ہیں، تو ظلم و ستم کا سد باب ہو جائے۔ نمبر 10، عدلیہ۔ عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بے لاگ انصاف ہے۔ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو سزا دینا دونوں یکساں حرام ہیں۔ شبہات اور سزا نہ دینی چاہیے، شبہات میں سزا نہ دینی چاہیے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطعاً لحاظ نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 11، شخصی آزادی کا تحفظ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، شہادتیں لی جائیں، اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملے میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہوں انہیں رہا کر دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے تمام گورنروں کو احکام دینے چاہیے کہ کسی شخص کو محض الزامات اور تہمتوں کی بنا پر مقدمہ چلائے بغیر قید نہ کیا جائے۔ وہ اس بات کو بھی پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملزموں کو محض تہمت کی بنا پر مارنا پیٹنا خلاف قانون ہے۔ شرعاً ہر آدمی کی پیٹھ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک عدالت سے وہ ضرب تعزیرانہ کا مستحق نہ قرار پائے۔ نمبر 12، جیل کی اصلاحات۔ انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانے سے روٹی کپڑا دیا جائے۔ وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مذمت کرتے ہیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے۔ وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کر کھانا ملنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں کہ لاوارث قیدی جب مر جاتا ہے تو اسے بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایسے قیدیوں کی تحجیز و تکفین اور نماز جنازہ کا انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کے مجرمین کے سوا باندھ کر نہ رکھا جائے۔
ان کے کام کی اصل قدر و قیمت۔ یہ خلاصہ ہے ان آئینی تجاویز کا جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اب سے 1200 برس پہلے ایک مطلق العنان فرما روا کے سامنے اس کے وزیر قانون اور قاضی القضاء کی حیثیت سے پیش کی تھیں۔ اگر ان کو اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں اور خلافت راشدہ کے دستور عمل اور خود ان کے استاذ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت کم نظر آتی ہے۔ ان میں انتخابی خلافت کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان میں شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس تصور سے بھی خالی ہے کہ امام ظالم ہو تو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور خلق اس کی مجاز ہے کہ اس کی حکومت کی جگہ بہتر حکومت لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری متعدد حیثیت سے بھی یہ تجاویز اصل اسلامی تصور کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے تصور ریاست کی وسعت بس اتنی ہی ہے جتنی کتاب الخراج کی ان تجاویز میں پائی جاتی ہے، اور وہ در حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتے تھے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دیں، بلکہ دراصل وہ زیادہ سے زیادہ چیز تھی جس کی ایک عملی مفکر کی حیثیت سے وہ سلطنت عباسیہ کے اس دور میں توقع کر سکتے تھے۔ ان کے پیش نظر محض ایک ایسا خیالی نقشہ پیش کرنا نہ تھا جو تصور کی حد تک مکمل ہو مگر واقعی حالات میں اس کو جامعہ عمل پہنانے کے امکانات نہ ہوں۔ اس کے بجائے وہ ایک ایسی آئینی اسکیم مرتب کرنا چاہتے تھے جو اسلامی ریاست کے کم سے کم جوہر مطلوب کی حامل بھی ہو اور اس کے ساتھ اسے ان حالات میں روح العمل بھی لایا جا سکتا ہو۔